اصطلاحات کے مختلف اثر اور وہ ہے بجلی کی قیمت کے اوپر، اور ہمارا سیاسی اس حکومت کا اور ہماری معیشت اور معاشیات اور ہر چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس حکومت کے اندر ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہماری اولین ترجیحات میں سے بجلی کی قیمتوں کو اور توانائی کی قیمتوں کو لوگوں کے پہنچ کے اندر لے کے آنا ہے، اور یہ بوجھ جو ہر مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، انڈسٹری اور تمام لوگوں کے اوپر یہ قیمتیں ایک بوجھ بنی ہوئی ہیں، ان کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے۔ ہماری کلیئر ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ پاکستان کے اندر بجلی کی قیمت کم از کم 10 روپے فی یونٹ سے کم ہونی چاہیے۔ 10 روپے پر یونٹ سے اگر کم ہوگی تو وہ لوگوں کی کچھ پہنچ میں آئے گی، اسے انڈسٹری بڑھے گی، اسے مانگ بڑھے گی، لوگ استعمال کر سکیں گے اور افورڈیبل ہوگی۔ اس 10 روپے فی یونٹ کی قیمت کی کمی تک پہنچنے کے لیے مختلف مراحل میں سے گزرنا پڑا ہے، اور وہ مختلف مراحل یہ بہت عوام کے لیے جاننا ضروری ہے کہ کوئی ایک ایسا قدم نہیں ہے جس سے یہ 10 روپے کی قیمت میں کمی آئے گی۔ تو مختلف اقدامات ہیں جن سے آپ کو کہیں 1.5 روپے، کہیں 1.25 روپے، کہیں 4.25 روپے، کہیں 6 روپے، اس طرح کر کے آپ ان قیمتوں کو نیچے لے کے آئیں گے۔ ان اقدامات میں سے ایک جو بجلی کی کمپنیاں جو بجلی پیدا کرتی ہیں ان کے ساتھ باہمی مشاورت کے ساتھ معاہدوں کو ریوائز کرنا تاکہ بجلی کی قیمت خرید میں کمی آئے، وہ ہماری اصلاحات کا ایک بہت بڑا حصہ تھا۔ تو ہم نے اس کو پورا اسیس کیا اور ہم نے دیکھا کہ کون سے پلانٹ ہیں جو آج ہمیں ضرورت نہیں ہیں، کون سے ہیں جو ضرورت ہیں لیکن مختلف شرائط کے اوپر ضرورت ہیں، کون سے ہیں جو حکومت کے پلانٹس ہیں جو منافع کما رہے ہیں، جن سے دور منافع سے ان کو رکھ کے منافع نہ دے کے ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا نیگیٹو، اور وہ ہم پاس آن کریں اپنے کنزیومر کو اس کی جو کمی ہے۔ تو اس میں سے پہلے 5 پلانٹ جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے جو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ان 5 آئی پی پیز جو پرائیویٹ سیکٹر کے تھے ان کے ساتھ ہم نے گفت و شنید کا آغاز کیا۔ ان کے تمام جو اگریمنٹس تھے ان کی ہر شق کو اسٹڈی کیا، اور اس طرح اسٹڈی کیا اور اس طرح ان کے ساتھ بات چیت کی تاکہ ان کے اوپر ایک وہ نیگیٹو اثر اس حد تک نہ ہو کہ وہ سروائیو نہ کر سکیں یا ان کے ساتھ کوئی انفیئر چیز ہو۔ اور ہم نے باہمی مشاورت کے ساتھ ایک ایسی پوزیشن پہ پہنچے جہاں ہماری آپس میں اگریمنٹ ہوئی۔ آپ کو یاد ہے کہ میں نے مسلسل یہ بات کی تھی کہ ہم یونیلیٹرلی یعنی ایک انڈیویجول کے فیصلے، حکومت کے صرف فیصلے کی بنیاد کے اوپر کسی انویسٹر کے خلاف کچھ نہیں کریں گے۔ ہم نے نہیں کیا، یہ چیز ثابت کی جو ہمارے بزنس کلائمیٹ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور میں آج خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ نہ صرف اپنی ایک مکمل ٹیم کو جنہوں نے یہ محنت کر کے اس چیز کو عملی جامہ پہنایا، اور حکومت پاکستان کا اور پاکستان کی عوام کا 411 ارب روپے کی بچت کی، یعنی سالانہ تقریباً 70 ارب روپے کی بچت کی، بلکہ ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان آئی پی پیز کے مالکان کا جنہوں نے اس کو باہمی مشاورت کے ساتھ اگری کیا، ورنہ ہمارے کورٹ کیسز ہوتے، ورنہ ہمیں ایک وہ نیگیٹو لائٹ میں دیکھا جاتا۔ اور شکر الحمدللہ ہم نے اس 411 ارب روپے کو عملی طور کے اوپر کر دکھایا۔ یہ بات بہت ضروری ہے پاکستان کی عوام کو جاننا کہ یہ صرف 411 ارب روپے کا فائدہ نہیں ہے، یہ اس ذہنیت کو عملی جامہ پہنانا ہے جہاں ہم آج تمام سٹیک ہولڈر، چاہے سیاسی حکومت ہو، پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہو، پاکستان کا ہر ادارہ ہو، بلکہ پرائیویٹ سیکٹر کے انویسٹرز بھی اس میں شامل ہوں جنہوں نے اس بات کو انڈرسٹینڈ کیا کہ یہ بجلی کی قیمتیں زیادہ دیر چل نہیں سکتی،
ان بجلی کی قیمتوں کو ریوائز کرنا ضروری ہوگا. تو اس سوچ کو ایکسیپٹ کروانا نہ صرف اپنے اداروں کے اندر بلکہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ بھی ایک باہمی اتفاق کے ساتھ باعزت طور طریقے سے اس چیز کو ایکسیپٹ کروانا اور اس کو عملی جامہ پہنانا. جو پرانے خدشات تھے ہمیں کہ ہیٹ ریٹ اور آڈٹ کے ذریعے اتنا زیادہ کما چکے ہوئے، اس کو بھی ہم نے ہارویسٹ کیا، اربوں روپے وہ بھی ان سے تسلیم کروائے، اور اس چیز کی اگریمنٹس کو ہم نے عملی جامہ پہنا کے آج کے دور کے اندر انہونی کو ہونی کر دکھایا اللہ کی مہربانی سے. اور ہم اس کے اندر تمام اداروں کا اور خصوصی طور کے اوپر چیف آف آرمی سٹاف کا، جنہوں نے ٹاسک فورس کے اندر اپنے اداروں کی مکمل حمایت کی ایک ہمیں آفر کی اور اس کو عملی طور کے اوپر کر دکھایا. ہماری اپنی اداروں کا، سی پی پی اے کا جو ہماری وزارت توانائی کے انڈر ہے، پی پی آئی بی کا، کچھ ہمارے نیپرا کے آفیسرز بیٹھے، اور ایس اے پی ایم محمد علی صاحب کا، جنرل ظفر کا جو نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں، جو ایک اناؤنس چیز ہے، ان کو بھی ہم خراج تحسین میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے سب نے مل جل کے پاکستان کی عوام کو 411 ارب روپے جو آج کسی بزنس گروپس کے پاس اگلے چند سالوں میں جانے تھے، وہ ہم نے بجلی کی قیمتوں کے اندر کمی کر کے انشاءاللہ اس کا عملی جامہ اس کو اگلے چند دنوں میں پہنائیں گے. اور وزیر اعظم صاحب کی قیادت میں یہ سارا کام ہوا. آج انہوں نے کابینہ کے اندر اس کا اعلان کیا اور الحمدللہ وہ پائے تکمیل تک پہنچا. اس کے بعد اب مزید جتنے بھی پلانٹس ہیں، چاہے وہ حکومت کے ہوں، چاہے نیوکلیئر پلانٹس ہوں، چاہے ہمارے جینکو کے ہوں، چاہے پرائیویٹ سیکٹر کے ہوں، چاہے لوکل انویسٹرز کے ہوں یا باہر والوں کے ہوں، ہم نے اس کا آغاز اپنے سی پیک کے پلانٹ سے کیا تھا، جہاں ہم نے ایک چین کے ساتھ ڈیٹ ری پروفائلنگ ایکسرسائز کا آغاز کیا تھا. وہ بھی انشاءاللہ اگر یہ بدقسمت واقعہ کراچی کا نہ ہوا ہوتا تو شاید اسی اگلے 1-2 ہفتے کے اندر ہمارے بہت سارے ایم او یوز بھی سائن ہو چکے ہوتے. تو ہم پوری امید رکھتے ہیں کہ وہاں بھی ہمارا بہت پیش رفت اچھی ہو رہی ہے کہ ہم اس کے ذریعے بھی کر سکیں گے. نہ صرف آئی پی پیز بلکہ تفصیلی اور بھی اصلاحات کی ضرورت ہے اس ملک کو توانائی کے شعبے میں. اس کی بھی آج میں ایک اور اعلان آپ کے سامنے آپ کی توسط سے مہربانی سے کرنے لگا ہوں، اور وہ انڈیپینڈنٹ سسٹم مارکیٹ آپریٹر کا قیام ہے. بہت دہائیوں سے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ایسا ایک ماحول ہوگا جہاں بجلی بنانے والا اور بجلی خریدنے والا آپس میں بجلی کی خرید و فروخت کر سکیں گے. اس کو کبھی عملی جامہ نہیں پہنایا گیا. یہ جب تک انڈیپینڈنٹ سسٹم مارکیٹ آپریٹر کا وجود اس کمپنی کا نہیں آئے گا اور اس ادارے کا، یہ خرید و فروخت اسٹاک ایکسچینج کی طرح جس طرح شیئرز خریدے اور بیچے جاتے ہیں، اسی طرح بجلی کے یونٹ خریدے اور بیچے جائیں گے. اس میں کمپٹیشن آئے گا. اس میں جو عام صارف ہے، انڈسٹریلسٹ ہے، بلک یوزر ہے، ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، وہ ایک حکومت کے سی پی پی اے کی مرہون منت نہیں رہے گی. فیوچر میں ایک ایسا ادارہ قائم ہونے جا رہا ہے جس کی کابینہ نے 2-3 دن پہلے کیبنٹ کمیٹی اور انرجی میں پرائم منسٹر صاحب نے دیا، جو کہ اگلے اس جنوری 2025 تک فل فلیجڈ آپریشنل ہو جائے گا. اور یہ بھی ہماری وزارت کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے جس کے اثرات آپ آئندہ چند سالوں میں لوگوں کے فائدے کے اندر ہوتے ہوئے دیکھیں گے. تو آئی ایس ایم او کا قیام اور آئی پی پیز کے ساتھ ایک باعزت طریقے سے میوچل اگریمنٹ باہمی مشاورت کے ساتھ مکمل ہونا، یہ آج پاکستان کے پاور سیکٹر کے اندر ایک بہت نئی ایک روشنی کی ایک کرن کی طرح ثابت ہو رہا ہے. آج ہم سب کو اس پاور سیکٹر کی ایک نیا دن ابھرنے کی مبارکباد میں عوام کو دینا چاہتا ہوں. یہ وہ وقت ہے جس کے لیے ہم نے 6 مہینے اپنا پورا زور لگا کے کام کیا ہے. اب آئندہ مستقبل کے اندر آپ پاور سیکٹر کو انشاءاللہ زمین سے
آسمان کی طرف جاتے ہوئے اور لوگوں کی بہتری کی طرف لے کے جاتے ہوئے آپ انشاءاللہ دیکھیں گے. ہمارے NTDC کا ادارہ ابھی انشاءاللہ مکمل ایک نئی شکل کے اندر اپیئر ہوگا. CPPA کو ہم ISMO کے اندر کنورٹ کر رہے ہیں, اس کا اپنا کردار ہوگا. ہم انشاءاللہ سردیوں کے مہینے میں بجلی کے استعمال کو بڑھانے کے لیے جو ایک بہت زبردست ایک پروگرام لے کے آنے کا سوچ رہے ہیں, اس کی آپ کو انشاءاللہ جلد اچھی خبر ملے گی. تو ہم اپنے ڈیولپمنٹ پارٹنرز کے ساتھ مل کے ان کو اعتماد میں لے کے, ان سے چھپ کے نہیں, ان کو اعتماد میں لے کے, ان کو کانفیڈنس دلوا کے ہم ان سب اصلاحات, ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو بہتر کرنا, ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے وہ لاسز کو کم کرنا. اور الحمدللہ پہلے 3 مہینے میں اس سال کے ہمیں ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے لاسز میں کمی بھی دکھائی دی ہے. تو شکر الحمدللہ اوور آل بہتر گورننس کے ذریعے اور بہتر پالیسیز کے ذریعے ہم اپنے اصلاحات کے ثمرات آج سے لے کے اگلے چند مہینے کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اگلے چند مہینوں کے اندر اپنے اس 8 سے 10 روپے فی یونٹ کی کمی کے ہدف کو انشاءاللہ پورا کریں. اور اس کی شروعات آج ان IPPs کے اگریمنٹ کے ساتھ ہو چکی ہوئی ہے, جس کی مبارکباد پاکستان کی عوام کو ہو. شکریہ. سر یہ بتائیں سر کہ ابھی آپ نے تمام اپنے اقدامات تو بتا دیے ہیں, ابھی ورلڈ بینک نے رپورٹ جاری کی اور IMF کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو پاور سیکٹر ہے اس میں بجلی کی خریداری, ڈسٹریبیوشن اور جو اس کی ترسیل ہے, اس میں بہت ساری خرابیاں اور نقائص جن کا آپ نے ذکر بھی کیا, انہوں نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. تو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے جس کی وجہ سے خوفناک حد تک ٹیرف بھی بڑھا ہے, بجلی کا ٹیرف اتنا بڑا جو آپ خود مان رہے ہیں, تو اس کو روکنے کے لیے بجلی کی قیمت میں کمی کے ساتھ ساتھ جو ڈسٹریبیوشن کمپنی میں جو کرپشن کا ایک عنصر ہے اس کو کم کرنے کے لیے اور دیگر جو اقدامات آپ کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ کیا ایسے اقدامات کریں گے کہ جس سے یہ کرپشن بھی کم ہو, مس مینجمنٹ بھی کم ہو, اور یہ جو IMF اور ورلڈ بینک کا جو کنسرنز ہے پاور سیکٹر کے حوالے سے اور ٹیرف بڑھنے کے حوالے سے وہ کیسے دور کریں گے؟ تھینک یو. ہمارے 2-3 ایسے ڈسکوز کا ہے کوئٹہ کا ہے. ان 3 ڈسکوز کے اندر ہمیں نقصان تھوڑا سا ان 3 مہینوں میں بڑا ہے. باقی ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے اندر نقصانات بہت کم ہوئے ہیں. تو نئے بورڈز کا جو کہ بالکل میرٹ کے اوپر لیے گئے تھے, ان کا آنا خوش آئند ثابت ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا جو ہدف چوری کا اور ریکوریز کے لاس کا ہم نے اس سال کا رکھا تھا, ہم نے اس ہدف سے بہت بہتر پرفارم انشاءاللہ آپ کو کر کے جون تک دکھائیں گے. اور اس کا رجحان ابھی دیکھنا شروع کر دیا ہے ہم نے. جہاں تک ڈسٹریبیوشن سسٹم اور ٹرانسمیشن کی کمزوریاں ہیں, وہاں ہمارے ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک جیسے ادارے بھی ہمارے اندر ایک کانفیڈنس لوز کر رہے تھے پچھلے کئی سالوں میں. اس سال اس کانفیڈنس کے اندر کئی گنا اضافہ ہم نے پچھلے 6 مہینے میں دیکھا ہے. ہم بیٹھے, ہم نے ان کے ساتھ بات چیت کی, ان سے جو کمزوریاں اپنی تھیں اس کا سنا, اپنے بورڈز کو بتایا, انہوں نے ان کمزوریوں کو دور کیا, پلاننگ بہتر کی. اور آپ کو خوشی اس بات کی ہوگی کہ ہم ان ورلڈ بینک اور ADB سے اگلے 2 سال کے اندر ایک میسو کئی ارب USD ڈالر کا ان ٹرانسمیشن کی غلطیوں کو پورا کرنے کے لیے اور انفراسٹرکچر لگانے کے لیے ایک پروگرام شاید ایکسیپٹ کروا جائیں, جس سے اگلے 2 سال کے اندر آپ کی ٹرانسمیشن کے جتنی بھی میجر جو فالٹس ہیں, جو سستی بجلی کو لوڈ سینٹرز تک نہیں پہنچنے دیتی, جو مہنگی بجلی کو استعمال کرواتی ہیں, ان سب کا بھی خاتمہ اگلے 2 سال کے اندر کرنے کی پوزیشن میں اگلے 1-2 مہینے میں آ جائیں گے انشاءاللہ. سر ایک منٹ سر, ایک تو سر یہ بتائیے کہ آپ نے 5 IP جس کے ساتھ اگریمنٹ کیا ہے, انیشل ہو گئے نا؟ جی ہو چکے ہیں. جی اگریمنٹس ہو گئے, اگریمنٹس ہو. ٹھیک ہے, تو اس میں ہر ایک انڈیویجولی بتائیے کہ آپ ان کو کتنی پیمنٹ کریں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ 72 بلین یا 73 بلین ٹوٹل بن رہی ہے اسٹرکچر جو ہے نا. ایک تو یہ, دوسرا جو آپ نے عزت والی بات کی ہے وہ عزت کے ساتھ دوبارہ نہیں ہوئی.
जब आप सामने बिठाएंगे लोगों को, उनको जिनके पास ताकत है, तो वो इज़्ज़त वाली तो किसी भी IPP से पूछ लें, हम इंडिविजुअली मैं पूछता रहता हूँ, तो वो तो नहीं हुआ। एक दूसरा सर ये बताइए कि जो दूसरे 2002 वाले आगे जो चल रहे हैं, तो उनके साथ अब ये कहा जा रहा है कि टेक एंड पे पे चले जाएंगे हम, ये 3 साल। जी देखिए, हमने कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स अज्यूम किए थे इनके साथ एग्रीमेंट्स करने में। नंबर 1, पिछली जितनी भी आपकी पेमेंट्स हैं, चाहे वो कैपेसिटी की हों या एनर्जी की हों या इंश्योरेंस कॉस्ट हो, वो हम आपको जितने भी आपके वाजिबुल अदा हैं अमाउंट्स, वो हम आपको देंगे। आइंदा मुस्तकबिल के अंदर आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपके प्लांट्स को, इन एग्रीमेंट्स को वक्त से पहले ख़त्म करने का कोई हम जी जुर्माना नहीं देंगे। हम आपकी इक्विटी जो इन्वेस्ट हुई हुई है उसके आइंदा सालों की जो रिटर्न आना था मुआहदों के तहत, वो भी नहीं देंगे। हम आपको पिछली वाजिबुल अदा जो रकम थी उसकी जो लेट पेमेंट जो जी चार्जेस हैं वो भी आपको नहीं देंगे। तो इन तमाम मद के अंदर 411 अरब रुपए आज पाकिस्तान में और आप 411 अरब रुपए बेहतर हैं बनिस्बत कल के। जो आपकी जेब में से, आपकी बिलों में से 411 अरब रुपए आइंदा चंद सालों में इन बिजनेस हाउसेस को जाने थे, अब वो नहीं जाएंगे। मैं हर म्यूचुअल एग्रीमेंट जो साइन हो चुका हुआ हो बामी मुशावरत से, उसको बाइज़्ज़त समझता हूँ, समझूंगा और समझता रहूँगा इन द फ्यूचर। दूसरी बात यह है, हमारे इस एग्रीमेंट में और इमरान न्याजी की हुकूमत के एग्रीमेंट में फ़र्क है। वो एग्रीमेंट शायद बाइज़्ज़त तरीके से ना हुए हों क्योंकि वो कभी तोड़ नहीं चढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह ये एग्रीमेंट काबीना की अप्रूवल के बाद जो आज हो चुकी है, PPIB और CPPA के बोर्ड्स मिलेंगे कल परसों में, वहाँ ही उनकी अप्रूवल होगी और इसको अमली जामा अगले 1-2 दिनों में पहना लिया जाएगा। आइंदा जो प्लांट्स हैं जो हम टेक और पे की बुनियाद के ऊपर हैं, वो हर प्लांट का अलग जायज़ा लिया जा रहा है। और ये अवाम प्लीज़ इस बात को खुशाइन समझ के कबूल फरमाए कि ये एग्जैक्टली वही बातें हैं जो मैंने 6 महीने में की थी, जब कहते थे कि पै जाओ, तोड़ दो, ख़त्म कर दो, ये कर दो, वो कर दो। हमने बजाय इसके कि सिर्फ वो 2 मिनट की तालियां बजवाने के लिए उस वक़्त रिस्पॉन्ड करते, हमने संजीदगी से, खामोशी से, एक मैच्योरिटी के साथ काम किया और जिस तरह 411 अरब रुपए का फ़ायदा आवाम को पहुंचाया है, उसी तरह कई 100 अरब रुपए के फ़ायदे आइंदा मुस्तकबिल के अंदर भी पहुंचाएंगे। पैसे भी बताया आपने, जो पेमेंट उनको करनी है, किस किस को कितनी पहुंचेगी? सर जितनी भी जिसकी वाजिबुल अदा रकम है, कुल 71 अरब रुपए शायद सबकी बनती है, किसकी कितनी है वो ट्रांसपेरेंटली इंटरनेट के ऊपर पड़ी हुई है। जो जिसकी होगी उतनी मिलेगी, ना 1 रुपये ज़्यादा, एक ना। ये बताएं कि इससे बिजली के रेट पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? जैसे आप 70-72 अरब कह रहे हैं या 411 कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, और इसका इम्प्लीमेंटेशन कब से होगी? दूसरा ये बताएं कि सबसे ज़्यादा जो बोझ है वो सीपेक के प्रोजेक्ट है, आपने बताया अभी एग्रीमेंट भी हुआ था, तो उनसे किस किस्म के मुज़ाकरात हुए, उससे बिजली की प्राइस पर किस तरह इम्पैक्ट आएगा? आया कि वो कैपेसिटी पेमेंट में कुछ रियायत देने को तैयार हैं या वो कन्वर्ट होंगे कोई लोकल फ्यूल पर? क्या उसका बोर्ड ऑफ एग्रीमेंट होंगे? देखिए, जो शॉर्ट टर्म मैंने आपको बताया, हमारा हदफ 8 से 10 रुपए यूनिट का है शॉर्ट टर्म में। इस 8 से 10 रुपए में मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स को मुख्तलिफ़ एग्रीमेंट्स के ऊपर कायल करके लेके आने का असर तकरीबन कोई 3 से 3.5 रुपए यूनिट का पड़ेगा। अगर चाइना के साथ, जो आप सीपैक की बात कर रहे हैं, चाइना के साथ हमने सबसे पहले इन लोन्स को, डेट को रीप्रोफाइल करने की बात शुरू की जब हम चीन गए थे, वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब और मैं। उसका 3 रुपये 75 पैसे फ़ी यूनिट का असर है। और इलेक्ट्रिसिटी अगर जी ड्यूटी जो सूबों की है उसका 65 पैसे का फ़र्क है।
PTV کی فی کا 16 پیسے کا فرق ہے. سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس کے اندر اگر کمی کی جائے اس کی کچھ اور روپے. یہ یعنی سب اقدامات ملا کے آپ 8 سے 10 روپے کی رینج کو دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں آپ کا ونٹر کا اگر پیکج آتا ہے جہاں ونٹر کی ڈیمانڈ ہم نے بڑھانی ہو بغیر سسٹم کو نقصان دیے ہوئے، مفت کی بجلی کسی کو نہیں ملے گی، خرچے پہ ملے گی، تو اس کا آپ کو ایک مزید بہت 20-30 روپے 35 روپے فی یونٹ کی شاید کمی اس کے اندر آئے جی ونٹر پیکج کے اندر. لیکن وہ ساری چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں ہماری IMF اور ڈیولپمنٹ پارٹنرز کے ساتھ گفت و شنید کے اندر، تاکہ ہم رسپانسبل. 5 کا تقریباً 72 پیسے فی یونٹ آئے گا. یہ جیسی اگریمنٹس ہو جائیں گی نیپرا کو جائے گا، اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے گی. سر یہ بتا کہ یہ جو 5 ہو گئے معاہدے، صرف ریگولیٹر کو جانے. سر یہ بتائیں کہ 5 IPPs یہ ٹوٹلی بند ہو جائیں گے؟ بند ہو جائیں گے، آؤٹ سسٹم سے آؤٹ. اچھا، جو آپ کہتے ہیں کہ ان کے جو پیسے بند آپ کو جو 411 411 تو ان کے پیسے 5 کے 71 روپے وہ تو واجب الادائیں ہیں پہلے ہی جو ہم نے دینے ہیں. جی جی ٹھیک ہے، وہ سب کے 5 کے 5. جی جی. منسٹر صاحب یہ بتائیے گا، جس طرح آپ نے یہ اقدامات اٹھا رہے ہیں، نو ڈاؤٹ اس سے بجلی کے ریٹ کم ہو رہے ہیں، لیکن جس تیزی سے ملک میں سولر پھیل رہا ہے اور سولر پینل لوگ لگا رہے ہیں اور اب انڈسٹری بھی اس کی طرف جا رہی ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جتنی آپ کی بجلی کی استعمال کم ہوتا جائے گا اور آپ اتنے اقدامات اٹھائیں اور ہم پھر وہیں کھڑے ہوں جہاں سے ہم نے سر ہم سمجھتے ہیں کہ بجلی کے ریٹ کم ہونے سے بجلی کی مانگ جی بڑھے گی. ہمارے پاس بجلی کی مانگ بڑھانے کے علاوہ کوئی اور اسٹریٹجی نہیں ہے، اور بجلی کی مانگ بڑھانے کے لیے بجلی کے ریٹ کم ہونا ضروری ہے، اور بجلی کے ریٹ کم ہونا کسی خیراتی پیسے سے نہیں ہو سکتے، وہ اپنی ہی ان ایفیشنسیز کو انکریز کرنے سے ہوں گے. ہم بہتر سوچیں گے، ہم ہر پیسے کے اندر گھس کے اس میں سے ایک ایک پیسہ بچانے کا نکالیں گے، اور ہم اس شاہانہ سوچ سے باہر نکلیں گے اگر کہ اس کو اڑا دو 12 روپے کم کر دو. کس چیز کو 12 روپے کم کرو؟ وہ 12 روپے ہے کیا؟ 2 روپے ادھر 1 روپے ادھر. سموسہ بنانے والا ہوتا ہے نا عام ریڑھی پہ جو کھڑا ہوتا ہے، وہ تیل، لکڑی، اپنے ریڑھی کا پہیا، ہر چیز میں سے کمی کر کے خرچے کی کمی کرتا ہے تو بیچارے کو کچھ بچتا ہے. تو ہماری سوچ بالکل ایک فائنینشلی وائبل اور سسٹینیبل سسٹم کو آگے لے کے جانے کی ہے، اور الحمدللہ باقی ملک کی بہتری کے ساتھ ساتھ آج انرجی کا جو سیکٹر ہے پاور کا، وہ بھی اس کی ترقی کی راہ کے اوپر گامزن ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ آپ کو چند مہینے میں ہم زمین آسمان کا فرق کر کے دکھائیں گے. ہم لوگ حکومتی IPPs کو کے اندر تقریباً کچھ 1.25 سے 1.5 روپے فی یونٹ کی کمی آ جائے گی. ان سے اگر ہم ان کی جو ایکوٹی اور منافع ہے اس کو اگر ہم کم کر دیں، اگر ہم چائنیز IPPs کی ڈیٹ کو ری پروفائل کر لیں، جو ان کے ساتھ کافی ایڈوانس لیول کے اوپر بات فائنانس منسٹر صاحب اور میں کر رہے ہیں، اس کا تقریباً 3 روپے 60-75 پیسے کا فرق پڑتا ہے. تو اس طرح ہم یہ جو ٹیک اینڈ پے والے ہیں اس کو ٹیک اور پے کو ٹیک اینڈ پے پہ جو ابھی باقی IPPs ہیں ان کو لے کے جائیں گے، تقریباً کچھ روپے 1.25 روپے اس کا امپیکٹ پڑے گا. تو یہ قطرہ قطرہ انشاءاللہ سمندر بنے گا. سر یہ بتائیے گا کہ جو آپ اس وقت ریفارمز کر رہے ہیں شارٹ ٹرم کی آپ نے بات کی ہے، شارٹ ٹرم کے لیے آپ 6 ماہ رکھیں گے، اور اس کا یہ جو کول پہ آپ امپورٹڈ کول ہے اس کو لوکل پہ آپ جو کنورٹ کریں گے، اس کا ٹوٹل امپیکٹ کتنا، اس پہ ٹائم کتنا لگے گا؟ 2 سے 2.5 روپے یونٹ. دوسرا ہیومن انٹرونشن جو ہے نا، اس وقت پرانا سسٹم ہے اور پرانے طریقے سے مینول سسٹم ہے تقریباً، تو اس میں ٹیکنالوجی اپگریڈیشن کے لیے کتنی انویسٹمنٹ چاہیے اور پلان کتنا؟ سر ہماری جو کول کی کنورژن ہے وہ اگلے 3 سے 5 سال میں ہوگی. اس کے اندر ایک تو 2 چیزیں کا فائدہ ہوگا. ایک ہماری جو فارن ایکسچینج ہے اس کی کم استعمال ہوگا. ایک اور بھی میں آپ کو خوشخبری دوں،
जल्द कल परसों आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर हाज़िर होंगे और आपके सामने पेश करेंगे। हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर बिजली के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशंस हैं और जो बैटरी को चार्ज करने वाले दुकानें कायम होंगी पूरी पाकिस्तान के अंदर। आपको याद है एक दफ़ा मोबाइल की दुकानें नहीं होती थी, कितनी हज़ारों दुकानें बनी। मैं समझता हूँ अब इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और 3 व्हीलर को चार्ज करने वाली बैटरी की दुकानें पाकिस्तान में हज़ारों बनेगी। उसे रोज़मर्रा उसे रोज़गार पैदा होगा, उसको सस्ती बिजली की फराहमी करना ताकि लोग इंजन से इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और 3 व्हीलर पे आएँ, ये भी एक बहुत बड़ा कदम होगा जो आपकी बिजली की मांग को भी बढ़ाएगा। इसकी भी हमने रेगुलेशंस का तकरीबन फाइनल कर ली हैं अपनी इदारे जी नीका के ज़रिए, जिसके बोर्ड का चेयरमैन मैं हूं, और वो भी आपके सामने अगले 1-1.5 हफ्ते के अंदर हम पेश करेंगे। पूरी दुनिया में सर जो पावर प्लांट होते हैं 20 साल के बाद रिटायर कर दिए जाते हैं, पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून क्यों नहीं है? इवन इंडिया में भी 20 साल के बाद रिटायर कर लेते हैं पावर प्लांट। इधर के इलेक्ट्रिक का 40 साल पुराना पावर प्लांट चल रहा है, तो इतना नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि 20 साल या 30 साल के अंदर को। हर प्लांट का अपनी एक लाइफ होती है सर, उसकी अपनी एफिशिएंसी होती है। ये एक फार्मूला 20 साल का आप किसी एक प्लांट के ऊपर अक्सर दुनिया में नहीं लगता, लेकिन एवरेज 30 साल 25 साल 35 साल हाइड्रो जो पावर प्लांट्स हैं उसकी कई दिहाइयाँ होती है ज़िंदगी, जिस तरह आपकी तरबेला की है, जिस तरह आपकी मंगला की है, और प्रोजेक्ट्स रन ऑफ द रिवर आ रहे हैं, तो मुख्तलिफ एज की हैं। हम एक अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बेहतर स्टैंडर्ड्स के ऊपर इस वक्त हमारा एनर्जी मिक्स भी है, हम साफ़ तवानाई भी पैदा करते हैं। सिर्फ कीमतों का मामला है जिसको हमें पिछले कुछ मजबूरियों की वजह से जो हमें ऐड ऑन करनी पड़ी बिजली जल्दी, और हमारी मांग नहीं बढ़ी और हमारा रुपया तबाह हो गया और इंटरेस्ट रेट ऊपर चले गए, उससे जो हमने मार खाई है उसका बोझ वही है जो आज हम हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, इसका मतलब ये है कि आप बतौर एक सारिफ के इस मार्केट की कंपनी जब भी ऑपरेशनल हो जाएगी इंशाल्लाह, और अगला उसका फेज़ आएगा अगले 2-3 सालों में, आप जाके अपने लिए 4,000, 2,000, 50,000, 10 लाख, 1 अरब यूनिट बिजली का जाके ख़रीद सकेंगे जो सबसे सस्ता मिल रहा होगा।